انشا جی لکھتے ہیں، ہم قارئین کرام کے اصرار پر خانہ داری کے چند چٹکلے درج کرتے ہیں۔ امید ہے کہ قارئین انہیں مفید پائیں گے اور ہمیں دعائے خیر سے یاد کریں گے۔ سوئی میں دھاگا ڈالنا، یہ کام بظاہر مشکل معلوم ہوگا، لیکن اگر ذرا توجہ سے اس کی ترکیب کو ذہن نشین کر لیا جائے تو کوئی دقت پیش نہ آئے گی۔ سب سے پہلے ایک سوئی لیجئے، لے لی، اب دھاگا لیجئے اور اب وہ دھاگا اس میں ڈال دیجئے، بس اتنی سی بات ہے۔ احتیاط صرف اتنی لازم ہے کہ سوئی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک نوک، دوسرا ناکا۔ بعض لوگ نوک کی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی اس میں کامیابی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ناکے میں دھاگا ڈالا جائے۔ پرانی کتابوں میں آیا ہے کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کنجوس آدمی جنت میں جائے۔ اس آخر الذکر کی بات کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، حالانکہ یہ لوگ کسی صورت جنت میں چلے جاتے تو وہاں جہاں لوگوں کے گمان کے مطابق ہمارا قیام ہوگا قدر امن رہتا۔ اب رہا اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا، جسے آسان بتایا جاتا ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ اب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ ابھی تک ایسا اونٹ ہمیں کوئی ملا ہی نہیں جو اس بات پر آمادہ ہو، جبکہ ایسے کنجوس بے شمار مل جائیں گے جو جنت میں جانے کے لیے تیار بلکہ بےتاب ہوں گے۔ ہماری ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو گئے۔ ایک طرف ہم اپنے مطلب کے اونٹ کی تلاش میں ہیں، دوسری طرف ایسی سوئی کی جستجو جاری ہے جس کا ناکا اتنا بڑا ہو کہ جس میں سے یہ حیوان شریف ہنستا کھیلتا گزر سکے۔ ہمارے قارئین میں سے کسی صاحب یا صاحبہ کے پاس ایسی سوئی ہو تو عاریتاً دے کر ممنون فرمائیں، تجربے کے بعد واپس کر دی جائے گی۔ بٹن ٹانکنا، بٹن کئی طرح کے ہوتے ہیں، مثلاً کرتے کا بٹن، پتلون کا بٹن، سیپ کا بٹن، ہاتھی دانت کا بٹن، بجلی کا بٹن وغیرہ۔ بعض خاص قسم کی آنکھوں کو بھی جن کے بنانے میں کارکنان قضاء و قدرت نے فیاضی سے مسالہ استعمال نہ کیا ہو بٹن کا نام دے دیتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں اس قسم کے بٹنوں سے کوئی سروکار نہیں، ان کا لگانا صرف قضاء و قدرت کے درزیوں کو آتا ہے۔ بجلی کے بٹن لگانے کے لیے بھی الیکٹریشین کے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ہماری غرض عام قسم کے بٹنوں سے ہے جنہیں آپ بھی تھوڑی کوشش کر کے لگا سکتی ہیں، کوئی لائسنس وغیرہ کا جھنجھٹ بھی اس میں نہیں۔ اس کے لیے سامان بھی معمولی درکار ہے، سوئی، دھاگا، بٹن اور دانت۔ ان کے علاوہ کپڑا بھی، کیونکہ بٹن بالعموم کپڑے پر ٹانگے جاتے ہیں، لکڑی یا لوہے پر یا خلا میں نہیں۔ سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ترکیب ہم لکھ ہی چکے ہیں، اب سوئی کو بٹن کے سوراخ میں سے گزارنا رہ جاتا ہے، جو آپ کسی سے بھی سیکھ سکتی ہیں۔ اب بٹن لگ گیا تو فالتو دھاگا دانتوں سے کاٹ ڈالیے، یاد رہے کہ اس کے لیے اصلی دانت درکار ہیں۔ مصنوعی دانتوں سے کوشش کرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی دانت دھاگے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بٹن لگانے سے زیادہ مشکل کام بٹن توڑنا ہے۔ یہ ایک طرح سے دھوبیوں کا کاروباری راز ہے۔ ہم نے گھر پر کپڑے دھلوا کر اور پٹخوا کر دیکھا، لیکن کبھی اس میں کامیابی نہ ہوئی، جبکہ ہمارا دھوبی انہی پیسوں میں جو ہم دھلائی کے دیتے ہیں پورے بٹن بھی صاف کر لاتا ہے، اس کے لیے الگ کچھ چارج نہیں کرتا۔ ایک اور آسانی جو اس نے اپنے سرپرستوں کے لیے فراہم کی ہے وہ یہ کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی لانڈری کے ایک حصے میں بٹنوں کی دکان کھلوا دی ہے، جہاں ہر طرح کے بٹن بارعایت نرخوں پر دستیاب ہیں۔ داغ دھبے مٹانا، اس کے لیے پہلی ضروری شرط داغ دھبے ڈالنا ہے، کیونکہ دھبے نہیں ہوں گے تو آپ مٹائیں گے کیا؟ پہلے فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کس قسم کے دھبے مٹانا ہے۔ سیاہی کے، اس کے لیے فاؤنٹین پین کو قمیص پر 1-2 بار چھڑکنا کافی ہے۔ آج کل آموں کا موسم ہے، اس کا رس بھی پتلون پر گرایا جا سکتا ہے۔ پان کے داغ زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی اسپتال یا سنیما کی سیڑھیوں میں چند منٹ کھڑے ہونا کافی ہے۔ تارکول کے داغ بھی آج کل مفت ہیں، کیونکہ KDA نے جو رفاع عامہ کا ایک محکمہ ہے جا بجا تارکول کے ڈرم کھڑے کر دیے ہیں اور کڑھاؤ چڑھا رکھے ہیں۔ ان داغوں کے مٹانے پر زیادہ خرچ بھی نہیں اٹھتا، فقط
روپے۔ یہ ہماری تالیف کردہ کتاب داغ ہائے معلّہ کی قیمت ہے، بلکہ اس کی 5 جلدیں اکٹھی منگائی جائیں تو لنڈا بازار اور بوتل والی گلی کے دکاندار جو ہمارے سول ایجنٹ ہیں تول کر بھی 1.5 روپے فی سیر کے حساب سے دے دیتے ہیں۔ داغ ہائے معلّہ عجیب سا نام ہوگا، لیکن یہ تاریخی نام ہے جس سے سن 1389 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ آج کل 1386 ہجری چل رہا ہے، اس کو ہماری کتاب کا آئندہ ایڈیشن سمجھا جائے۔